لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج ہم دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو کرتے ہیں، جس کا آخری کچھ فکر یہ تھی. چنانچہ یہ ساری گفتگو سن کر انہیں بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. کوئی قافلہ آئے گا اور وہ اسے اپنے ساتھ کسی دور دراز کے مقام پر لے جائے گا. کہتے ہیں یہ رائے دینے والا حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا تھا. چنانچہ اپنے انہی ارادوں کی تکمیل کے لیے وہ سب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں. کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائیں پئیں اور کھیلیں، اور ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کو بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا. اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسری یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے باعث اس کو بھیڑیا کھا جائے. چنانچہ اپنے باپ کے ان الفاظ کے جواب میں بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطر عجیب ہے. ہم 10 آدمیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارا وجود ہی بیکار ہو گیا، اور پھر ہم سے کسی کام کا کیا امید کی جا سکتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ تم ہی سے ہے. اول تو اس میں سب اولاد کی دل شکنی تھی، دوسرے باپ کے ایسا کہنے کے بعد مطلب یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائے گی، اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانے سے قتل کر دیں گے، اس لیے اجازت دے دی. مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے، اور بڑے بھائی روبیل یا یہودا کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم ان کی بھوک، پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر گیری کرنا اور جلد واپس لانا. بھائیوں نے والد کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے شانوں پر اٹھا لیا اور باری باری سب اٹھاتے رہے. کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے گئے. جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اجل گئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے کندھے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹخ دیا. چنانچہ یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگے، مگر کم عمر تھے، ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی. اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی تو تیسرے چوتھے ہر بھائی سے امداد کو کہا، مگر سب نے جواب دیا کہ تو نے جو 11 ستارے، چاند، سورج اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھے تھے ان کو پکارو، وہی تیری مدد کریں گے. آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یہودا سے کہا کہ آپ میری کمزوری اور کم سنی اور اپنے والد ضعیف کے حال پر رحم کریں اور اس عہد کو یاد کریں جو والد سے آپ نے کیے ہیں. آپ نے کتنی جلدی اس عہد و پیمان کو بلا دیا. یہ سن کر یہودا کو رحم آیا اور اس نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی تجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے. یہودا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت اور صحیح عمل کی توفیق ڈال دی تو یہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا. تو بھائیوں، یہ واقعہ بہت ہی طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ واقعہ میں آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گا. تب تک آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد موصول ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.